الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، ہمارے معاشرے میں ایک سنگین گناہ غیبت جو عام ہے اور جس کا شکار ہمارا معاشرہ بھی ہے، بحیثیت انسان اور مسلمان کے ہم سب اس کا شکار ہے، اور یہ بہت بڑا اور سنگین گناہ ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے بھی ایک ناسور ہے، اور جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اور پھر فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں اس سے گھن آئے گا، تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ میں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب یہ آیت آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرو جس سے اس کو برا محسوس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر اس کے اندر یہ چیز موجود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر یہ چیز موجود ہو تو غیبت ہے، نہیں ہو تو یہ بہتان ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سنگین گناہ سے بچنے کا حکم کیا ہے، اور غیبت یعنی کسی ایسے بندے کا آپ تذکرہ دوسرے کے ساتھ اس انداز سے کریں کہ اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر یہ چیز موجود ہو بھی، اس کے باوجود آپ اس کا تذکرہ کریں، یہ غیبت ہے، نہیں ہو تو یہ بہتان ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ نے اور اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت کی پست قدی کا ذکر کیا اور اس انداز سے کہ وہ اس طرح ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اس کی غیبت کی، یعنی کسی کا نقل اتارنا بھی برے انداز سے، یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عرض کیا کہ یہ غیبت ہے۔ تو اسی طرح ہم نے آج اپنی مجلسوں کو زینت بخشا ہے اس سنگین گناہ سے۔ ہمیں بحیثیت مسلم معاشرے کے اپنے معاشرے کا اصلاح کرنا ہوگا اور اس کا تدارک کرنا ہوگا، اور اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ یہ غیبت اتنا عام ہے کہ ہم اچھے بھلے لوگ اس میں ملوث ہیں اور بڑے دھلیڑے سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کا ہم پرواہ نہیں کرتے، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
یہ اتنا ہے کہ کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کا ہے کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں، تو یہ اس کے مترادف ہے کہ آپ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ہمیں منع بھی فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی زنا کرے، یعنی زنا کا تدارک فرد کے اپنے توبے سے ہو سکتا ہے۔ مثلا اللہ نہ کرے کوئی زنا جیسے گناہ میں مبتلا ہے، پھر وہ اللہ کے ہاں توبہ تائب ہو کر اللہ تعالیٰ اس کا مغفرت کرے گا، لیکن غیبت کے لیے اس کا تعلق اللہ سے نہیں، حقوق العباد سے ہے۔ جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس سے آپ کو معافی مانگنا پڑے گا، اس نے معاف کیا تو پھر۔ اور بسا اوقات لوگ کہتے ہیں میں اس کو منہ پہ کہتا ہوں، اس طرح یہاں بھی کہہ رہا ہوں، اس کو منہ پہ کیسا کہتا ہوں؟ بھائی منہ پہ بھی کہتے ہو اور یہاں بھی کہتے ہو، یہ بھی غیبت ہے۔ ہاں دوست لوگ بیٹھتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، مزہ کرتے ہیں، اور اگلا دوست اس سے ناراض نہیں ہوتا ہے، بلا تکلفی میں ایسے کرتے، اس کی گنجائش ہے کہ دوسرے دوست کے بارے میں یہ کہنا، اس طرح مزاح میں اس کی شریعت نے گنجائش رکھی ہے، لیکن اس کو ناگوار گزر رہی ہے اور آپ اس کا اس انداز سے تذکرہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ غیبت ہے، اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں بحیثیت مسلم معاشرے کے اپنے معاشرے سے اس گناہ کا خاتمہ کرنا ہوگا، ورنہ یہ ناسور ایسا پھیل رہا ہے کہ اس سے ہمارا معاشرہ اس کی لپٹ میں آ گیا ہے، جس کا تدارک ناممکن ہو چکا ہے۔ ہر کسی کے بارے میں بیٹھ کر ہم غیبت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہاں اگر کوئی ایک چور ہے، کسی کے گھر میں جا رہا ہے چوری کرنے، اب بھائی آپ جا کے اس کو بتا رہے خیال کرنا یہ آپ کے گھر سے چوری کرے گا یا آپ کو مارنے والا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، آپ اس کی خیرخواہی کر رہے ہیں۔ یا کوئی ایسا شخص ہے جو مثلا جس سے فتنہ پھیلنے کا خطرہ ہے، کوئی اس کے خلاف اس طرح بتا رہا ہے کہ اس کے فتنے سے بچو اور یہ اس طرح فتنے میں تمہیں مبتلا کرے گا، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ اور ویسے کوئی آپ کا دشمن بھی ہے یا آپ کا سیاسی مخالف بھی جو ہے، اس کے حوالے سے ویسے مجلس منعقد کرنا، اس کے خلاف بولنا، یہ غیبت میں آتا ہے۔ لیکن قوم کو آگاہ کرنا کسی چیز سے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس طرح ذاتی طور پر ہمیشہ کسی کے پیچھے بات کرنا یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اس کو اس طرح کہا گیا ہے جیسے کہ کوئی اپنا مردار بھائی کا گوشت کھائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تم اس بات کو پسند کرو گے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کسی کو زندہ انسان کا کوئی گوشت نہیں کھا سکتا، لیکن میت پڑی ہوئی اور اس کا اس گوشت کوئی کھائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ایک سنگین گناہ ہے جس میں ہم بحیثیت مسلمان کے سب نیک لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں۔ ہمیں اپنا اصلاح کرنا ہوگا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا، لوگوں کے اچھائیوں کا تذکرہ کرنا ہوگا، اور جن کی ہم نے غیبت کی ان سے ہمیں معافی مانگنا پڑے گا، پھر ہمارے مغفرت کا امکان ہے۔ ورنہ اس کا تعلق اس شخص سے ہے جس کی آپ نے غیبت کی ہے، تب تک اس سے آپ نے معافی نہیں مانگا ہے، تو اس سے مغفرت کا امکان ممکن نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین فرماتے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کا غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تمہیں اس سے گھن آئے گا۔ جب اس چیز سے تمہیں گھن آتا ہے تو پھر غیبت سے اس طرح گھن محسوس کرو، اس سے بچتے رہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ بہت سنگین گناہ ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، جس میں عام خاص مبتلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سنگین گناہ سے محفوظ فرمائے اور ہمارے معاشرے سے اس کا تدارک کرے اور اس کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔